السلام علیکم ناظرین۔ ڈرامہ سیریل جان نثار کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ نوشیروان کی قربت حاصل کرنے کے لیے کشمالہ اتنی گر جائے گی کہ اپنی بیٹی کو کچھ الٹے سیدھے ٹوٹکے کر کے اتنی بیمار کر دے گی کہ اس کے علاج کے لیے شہر جانا مجبوری بن جائے گا، اور اماں سائیں بابا سائیں خود کشمالہ کو فورس کریں گے کہ وہ جلد سے جلد گڑیا کو لے کر شہر پہنچ جائے۔ اور پھر وہاں پہ نوشیروان بھی ہے جو خود گڑیا کا کسی اچھے سے ہاسپٹل میں علاج کروائے گا۔ کشمالہ کی ملازمہ جو اس سب میں اس کا ساتھ دیتی رہی ہے، اماں سائیں بابا سائیں کا یہ فیصلہ سننے کے بعد کشمالہ کو مبارکباد دیتی ہے کہ بی بی سائیں آخر ہمارا حربہ کارآمد ثابت ہوا۔ ناظرین، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اگر آپ ہماری یہ ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک بھی ڈسکرپشن پر موجود ہے، اس کو بھی فالو کر لیں۔ بہرحال کشمالہ شہر پہنچ جائے گی اور نوشیروان فوراً گڑیا کو شہر کے سب سے مہنگے ہسپتال میں ایڈمٹ کروائے گا۔ وہ بھی اس سب میں نوشیروان کے ساتھ ساتھ ہوگی اور کشمالہ سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ بے شک ہاسپٹل میں ہی صحیح لیکن نوشیروان کے ساتھ الگ وقت گزارنے کو مل جائے۔ اب نوشیروان جب کشمالہ سے کہے گا کہ میں گڑیا کے پاس ہوں، آپ گھر جا کر ریسٹ کر لیں، کیونکہ یہاں دعا بھی میرے ساتھ ہے، اگر کچھ مسئلہ ہوا تو ہم آپ کو بلوا لیں گے۔ لیکن کشمالہ دو ٹوک نوشیروان سے کہہ دے گی کہ بھلا میری بیٹی کی ایسی حالت ہے، میں گھر جا کر آرام کیسے کر سکتی ہوں۔ دوسری طرف ناظرین، سرفراز کے والد سرفراز کی حرکتوں کا سنتے ہی سیریس ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہاسپٹل پہنچ گئے تھے، اور ان کی اس حالت کو دیکھتے ہوئے نوشیروان نے بھی سرفراز کو جان سے نہیں مارا تھا، اور دعا اور اس کے گھر والے بھی موقع کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فی الحال چپ ہو گئے تھے۔ بہرحال اب جب وہ ہاسپٹل سے واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے فضا کے گھر آتے ہیں اور اپنے بیٹے کی کیے کی معافی مانگتے ہیں اور بہت نادم ہوتے ہیں، اور صاف طور پر کہتی ہیں کہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں اس مجرم شخص کا باپ ہوں، لیکن آپ اس مجرم کو جو بھی سزا دینا چاہیں دے سکتے ہیں، میں اس سلسلے میں آپ کا پورا ساتھ دوں گا، کبھی بھی اس کی حمایت نہیں کروں گا، اور نہ ہی یہ کہوں گا کہ اسے معاف کر دیں، وہ سزا کے لائق ہے اور اسے سزا ملنی بھی ضرور چاہیے۔ فضا کے والد جو اسلم صاحب ہیں وہ یہ سب سن کر کہتے ہیں کہ اس سب کا فیصلہ میری بیٹی فضا کرے گی، چاہے وہ اسے معاف کر دے اور چاہے یا اسے وہ سزا دے۔ سرفراز کی ماں جب یہ سنے گی تو وہ تو چکنا ہو جائے گی، کیونکہ وہ تو کسی طور پر نہیں چاہتی کہ سرفراز کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اب لگتا یہی ہے کہ جیسے پہلے فضا کا مس کیریج ہونے کے بعد ان لوگوں نے فضا کو شیشے میں اتارا تھا، اب ایک دفعہ پھر فضا کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کریں گے، اور سرفراز جھوٹی محبت کے گیت گائے گا فضا کے آگے پیچھے تاکہ اسے جیل کی سزا نہ ہو۔ لیکن اس بار فضا اس ماں بیٹے کی مکاریوں میں ہرگز نہیں آنے والی، گناہ ہی اتنا بڑا ہے جس کی سزا تو بہرحال بنتی ہے۔ دوسری طرف کشمالہ بھی شہر سے اصل میں جس کام کے لیے آئی تھی اس پر عمل درآمد کرنا شروع ہو جائے گی۔ اسے سرفراز کے بارے میں کافی معلومات تو حاصل ہو ہی گئی تھی، سرفراز کا دعا کے ساتھ جو بھی تعلق تھا اس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کے بعد آخر کار کشمالہ سرفراز کو بلوائے گی اور اپنی ہی گاڑی میں اس کے ساتھ میٹنگ کرے گی۔ سرفراز تو بہت حیران ہوگا کہ اتنی امیر و کبیر عورت مجھ سے ملنے کیوں پہنچ گئی، اس لیے پوچھ ہی لے گا کہ کیا میں آپ سے ملنے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ تو کشمالہ کہے گی دراصل میں دعا کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتی ہوں، اور میں یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ یہ کام تمہارے لیے بہت آسان ہے۔ سرفراز تو اب مزید حیران ہو جائے گا کہ یہ عورت میرے بارے میں سب کچھ جانتی ہے، دعا کے بارے میں بھی اور ہمارے آپس کے تعلقات کے بارے میں بھی۔ تو حیران ہو کر کشمالہ سے پوچھے گا کہ تم تو سب ہی کچھ جانتی ہو، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آخر تم ہو کون؟ تو کشمالہ سرفراز کو بتا ہی دے گی کہ میں نوشیروان غزنوی کی پہلی بیوی ہوں۔ سرفراز جب یہ سنے گا تو بہت حیران رہ جائے گا اور کشمالہ سے کہے گا کہ میں تمہارا کام تو کر دوں گا لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ کشمالہ اسے بہت بڑی رقم کا لالچ دے گی، جس کا سنتے ہی سرفراز کی رال ٹپکنے لگے گی۔
کشمالہ سرفراز سے کہے گی کہ تم نے نوشیروان کے دماغ میں یہ بات ڈالنی ہے کہ دعا کا تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعلق تھا، تم لوگ محبت میں بہت آگے جا چکے تھے۔ سرفراز ساری بات سمجھ جائے گا اور اگلے ہی دن نوشیروان کے آفس ملنے پہنچ جائے گا۔ اب وہاں جا کر نوشیروان کے سامنے جب وہ دعا کا نام لے گا تو نوشیروان سے پہلے ہی جعفر کو شدید غصہ آئے گا اور وہ سرفراز کو وارن کرے گا کہ اگر دوبارہ تم نے بی بی سائیں کا نام اس بے باکی سے لیا تو یہیں کھڑے کھڑے میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ تو سرفراز کا طنزیہ لہجے میں کہے گا کہ واہ واہ، شاہ سے زیادہ تو شاہ کے وفادار ہیں یہاں پر، اور نوشیروان سے کہے گا کہ آپ کو پتہ تو چل ہی چکا ہے کہ دعا میرے ساتھ بھاگی تھی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ آپ نے اس گری ہوئی لڑکی سے شادی کر لی جو میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی، اپنے ماں باپ کی عزت کی پرواہ نہ کر کے۔ لیکن نوشیروان جو ہے دعا کے بارے میں کوئی بات سننا پسند نہیں کرتا، اس لیے اسے ڈیفینڈ کرتے ہوئے کہے گا کہ اس نے محبت میں اس لیے گھر چھوڑا کہ اس وقت وہ تمہاری اصلیت سے واقف نہیں تھی اور اس نے تم پہ ٹرسٹ کیا تھا۔ سرفراز کہے گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اسے محبت میں دھوکہ ملا یا نہیں ملا، فرق تو اس بات سے پڑتا ہے اور سچ بھی یہی ہے کہ آپ سے پہلے تو وہ میرے حصے میں آئی ہے۔ سرفراز کی یہ بات سن کر ایک طرف تو جعفر کا خون کھولنے لگے گا اور دوسری طرف نوشیروان بھی فوراً سے اپنا ریوالور نکالے گا اور سرفراز پہ تان دے گا۔ ناظرین، اب لگتا تو یہی ہے کہ نوشیروان اسے گولی مارنے لگا ہے تو یہ سرفراز ساری سچائی بتا دے گا کہ میرا دعا کے ساتھ کوئی فزیکل ریلیشن شپ نہیں تھا، دراصل مجھے یہ سب کام کرنے کے لیے آپ کی پہلی بیوی کشمالہ نے ہی پیسے دیے ہیں اور اس نے ہی یہ سارا پلان بنایا ہے آپ کو بتانے کے لیے اور دعا کے خلاف بھڑکانے کے لیے۔ تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ نوشیروان اس کشمالہ کو مزید تو اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرے گا اور یہ کشمالہ جو یہ خواب دیکھ رہی ہے کہ دعا کو نوشیروان کی زندگی سے نکال کر مکمل طور پر نوشیروان کو اپنا بنا لے گی، اس کا یہ خواب چکنا چور ہو جائے گا۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کی کہانی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا لنک بھی موجود ہے، اس کو بھی فالو کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔